آج غالب کی غزل لے کر حاضر ہوا ہوں کہ نقش فریادی ہے کس کی شوق یہ تحریر کا، نقش فریادی ہے کس کی شوق یہ تحریر کا، کاغذی ہے پیرہن ہر پے کرے تصویر کا، کاو کاوے سخت جانی ہائے تنہائی نہ پوچھ، صبح کرنا شام کا لانا ہے جوئے شیر کا، جذبہ بے اختیار شوق دیکھا چاہیے، سینہ شمشیر سے باہر دم شمشیر کا، آگے ہی دام شنیدن جس قدر چاہے بچھائے، مدعا عنقا ہے اپنے عالم تقریر کا، بس کہ ہوں غالب اسیری میں بھی آتش زیر پا، موئے آتش دیدہ ہے حلقہ میری زنجیر کا، نقش فریادی ہے کس کی شوق یہ تحریر کا۔ یہ کس کی شوق یہ تحریر ہے، یہ کون مصور ہے کہ نقش جب وہ ابھارتا ہے، کوئی نقش جب وہ بناتا ہے تو وہ نقش فریادی ہے اپنے مصور سے۔ یہاں مراد ہے کہ دنیا میں جو کچھ بھی موجودات ہیں جنہیں فنا ہو جانا ہے، ایک دن مٹ جانا ہے، وہ انسان ہو، حیوان ہو، سورج ہو، چاند ہو، تارے ہو، کوئی بھی، یہ سارے نقش جو ہیں یہ سب فریادی ہے اپنے مصور۔ مصور کون ہے؟ اللہ کے ذات۔ تو نقش فریادی ہے کس کی شوق یہ تحریر کا، کاغذی ہے پیرہن ہر پے کرے تصویر کا۔ کیسی تصویر بنائی ہے مصور نے کہ اس میں ہر ایک کا جو پیرہن ہے، جو ایک لباس ہے، جس کا ڈریس جو ہے اس کا وہ کاغذی ہے۔ کاغذی مطلب جو دیر پا نہیں ہے، ذرا سی بارش ہو، ذرا سا بھیگ جائے تو ختم ہو جائے، کوئی کانٹا چبھ جائے تو وہ پھٹ جائے، تیز ہوا چلے تو ختم ہو جائے۔ کاغذی پیرہن کا ٹھکانہ ہی کیا ہے، ابھی نہیں۔ اسی طرح جو چیزیں بھی آج موجودات میں نظر آ رہی ہیں، چاہے وہ ہماری انسانی زندگی ہو، چاہے حیوانوں کی زندگی ہو، چاہے وہ کچھ بھی ہو، یہ تو کاغذی پیرہن میں سب ہیں۔ یہ آج ہیں کل نہیں ہوں گے، ساری چیزیں فنا ہو جانے والی ہیں۔ یہ کاغذی پیرہن ہے، اس کا کوئی ٹھکانہ نہیں کہ کتنی دیر تک ہمارے پاس ہے، ہمارے جسم پر ہے، اور کتنی دیر تک یہ نہیں رہنے والا ہے۔ کاغذی ہے پیرہن، کوئی ٹھکانہ نہیں کرتا۔ اور ایک روایت بھی ہے کہ ایران میں پہلے زمانے میں جب کسی فریادی کو اپنے بادشاہ سے فریاد کرنے جانا ہوتا تھا تو کہتے ہیں کہ وہ اپنے اوپر ایک کاغذ کا لباس وہ پہن لیتا تھا، تاکہ لوگ دور سے پہچانتا تھا کہ یہ فریادی ہے، اسے کچھ مت چھیڑو، اس کے راستے کو مت روکو، اسے مت چھیڑو، اگر کوئی چیز چبھ جائے اس کے جسم میں تو اس کا کپڑا، اس کا تو لباس تو تار تار ہو جائے گا، یہ اگر پانی بھی پڑ جائے تو یہ تو ختم ہو جائے گا، اس کا لباس یہ تو ننگا ہو جائے گا، اس لیے اسے روکو مت، اسے جانے دو۔ بادشاہ بھی سمجھتا تھا کہ تمام درباریوں میں اگر کوئی کاغذی لباس میں ہے اس کا مطلب وہ فریادی ہے۔ دو تین ہی طریقے تھے، ایک تو کاغذی لباس پہن کر کے جائیے، اور یا پھر دن میں مشال جلا کے جائیے، تو یہ ثبوت ہوتا ہے، یہ نشانی ہوتی تھی کہ یہ شخص فریادی ہے، بادشاہ سے کو فریاد کرنے آیا۔ تو یہ اشارہ اس طرف بھی ہو سکتا ہے کہ کاغذی ہے پیرہن، ہر جو بھی نقش ہے وہ فریادی ہے، اور ایک کاغذ کا پیرہن اس نے اپنے اوپر ایک زیب تن کر رکھا ہے، اور اس سے یہ پتہ ہوتا ہے کہ اسے کوئی یہ کرنی ہے، کوئی فریاد کرنی ہے اسے اپنے بادشاہ سے، اپنے بنانے والے سے۔ تو نقش فریادی ہے کس کی شوقی تحریر کا، کاغذی ہے پیرہن ہر پے کرے تصویر کا۔ جو بھی موجودات ہے سب کاغذی پیرہن میں ہے۔ کب یہ پیرہن اتر جائے گا کوئی ٹھکانہ نہیں، کب یہ فنا ہو جائے گی یہ چیز کوئی معلوم نہیں۔ کاغذی ہے پیرہن ہر پے کرے تصویر کا۔ غالب کا فلسفہ کبھی کبھی اتنا بڑا، اتنا وسیع ہوتا ہے کہ سمجھنا چاہے تو بھی پوری وسعت تک نہیں پہنچ سکتا۔ یہ بھی ایک شعر بالکل اسی قسم کا ہے یہ۔ اچھا، اب آئیے اگلے شعر کی طرف۔ کاوے کاوے سخت جانی ہائے تنہائی نہ پوچھ۔ کاو کا مطلب کاوشیں، کوششیں یا مشقتیں۔ سخت جانی، کتنی سخت مشقت کرنی پڑتی ہے۔ تنہائی نہ جان ہائے، سخت جانے ہائے تنہائی۔ سخت کو اگر آپ پلورل فارم میں اگر آپ کرنا چاہیں، اس سختی کو اگر اس وصف کو بیان کرنا چاہیں تو ایک لفظ آئے گا ہائے، وہ اس میں جڑ کر کے وہ پلورل فارم میں بن جاتا، یا پھر ہائے جو لفظ جو منہ سے نکلتا ہے، اور ہائے۔ کاوے کاوے سخت جانے ہائے تنہائی نہ پوچھ، صبح کرنا شام کا لانا ہے جوئے شیر کا۔ جو مینس نہر، شیر مطلب دودھ، دودھ کے تنہائی میں ایک شخص کو اگر شام سے صبح کرنا شام کا، ایک شام گزر کے پوری رات گزار کے صبح کا انتظار کرنا، اتنا ہی مشقت ہے، اتنا ہی سخت جان لیوا ہے یہ مشقت۔ ٹھیک ویسے ہی جیسے کہ پہاڑ کاٹ کر دودھ کی نہر کو بہا لیا جائے، جو فرہاد نے کیا تھا شیریں کے لیے۔ کاو کاوے سخت جانے ہائے
تنہائی نہ پوچھ، صبح کرنا شام کا، لانا ہے جوئے شیر کا، جذبہ بے اختیار شوق دیکھا چاہیے، سینہ شمشیر سے باہر ہے دم شمشیر کا۔ جذبہ بے اختیار شوق، ایک تو شوق ہوتا ہے جو اپنے اختیار میں ہوتا ہے، ایک شوق ہوتا ہے جو بے اختیار ہوتا ہے، جب حد سے زیادہ گزر جاتا ہے۔ اب یہاں دونوں باتیں ہو رہی ہیں، ایک تو یہ ذکر ہو رہا ہے کہ سینہ شمشیر سے باہر، شمشیر کا سینہ کیا ہوا؟ وہ جو بھار ہوتا ہے باہر کی طرف، دھار کی طرف، اس سے آپ سینہ کہہ سکتے ہیں، اس میں دھار تو وہی ہوتی ہے، الٹی طرف سے تو اگر وہ کہ دو دھاری تلوار نہیں ہے تو الٹی طرف کی تلوار تو کسی کام کی نہیں ہے۔ تو وہ سینہ شمشیر مطلب جس جانب دھار ہوتی ہے تلوار کی، اس سے باہر ہے دم شمشیر کا، وہ بیتاب ہے، تلوار بیتاب ہے آپ کو مطلب ختم کر دینے کے لیے یا آپ پر وار کرنے کے لیے، اس قدر کے شمشیر کی جو حد ہے وہ اس سے باہر اس کی دھار جا رہی ہے، اتنا اس قدر بیتاب ہے۔ بے اختیار جذبہ بے اختیار شوق دیکھا چاہیے، سینہ شمشیر سے باہر ہے دم شمشیر کا۔ ایک دوسری وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ بھئی ہو سکتا ہے کہ جو شہادت کا جذبہ لے کر عاشق جو گیا ہے، خود اس کے اندر جو ہے وہ شوق اس قدر ہے کہ بے اختیار ہے، اور وہ بیتابانہ طور سے وہ بڑھ رہا ہے تلوار کی جانب کہ بھئی لو ہم آ گئے، اب تمہیں جو کرنا ہے وہ کر لو۔ جذبہ بے اختیار شوق دیکھا چاہیے، سینہ شمشیر سے باہر ہے دم شمشیر کا، آگے ہی دام شنیدن جس قدر چاہے بچھائے، مدعا عنقا ہے اپنے عالم تقریر کا۔ بھئی آگے ہی مطلب ادراک، سمجھ، عقل جو بھی ہے، دام شنیدن سننے کا جال جو ہے وہ بچھائے، جس قدر چاہے بچھائے۔ آپ چاہے غالب کے اشعار کو سننے کے لیے چاہے جتنے دھیان سے، جتنی مطلب پوری اپنی آگہی کو سمیٹ کر کے اور کان کو پورا ایک دم صاف کر کے اور دام شنیدن بالکل جال آپ نے بچھا دیا ہے کہ اس کے ایک ایک حرف کو، زیر زبر کو سن کر غالب کے اشعار کو ہم سمجھ ہی کے آج اٹھیں گے، تو آگے ہی دام شنیدن جس قدر چاہے بچھائے، مدعا عنقا ہے اپنے عالم تک۔ لیکن عنقا ہے مطلب کرائسس ہے، مدعا کا ٹاپک نہیں ہے، مدعا عنقا ہے اپنے عالم تقریر کا۔ میں جب تقریر کرتا ہوں، میں جب کچھ کہتا ہوں، کوئی شعر کہتا ہوں، اس میں سے مدعا جو ہے وہ سبجیکٹ جو ہے وہ غائب ہوتا ہے۔ اب تمہیں جتنی آگے ہی کے دام شنیدن جتنا جال بچھانا ہو بچھا لو، سمجھ میں تو آنے سرا، کچھ نہ سمجھے خدا کرے کوئی۔ آگے ہی دام شنیدن جس قدر چاہے بچھائے، مدعا عنقا ہے اپنے عالم تقریر کا، بس کہ ہوں غالب بصیری میں بھی آتش زیر پا۔ اب دیکھیے صاحب ایک منظر یہاں یہ ابھرتا ہے کہ غالب جو ہے وہ اسیری میں، قید میں ہے، قید خانے میں ہے وہ، اور آتش زیر پا، ان کے پاؤں کے نیچے جیسے کہ آگ بچھی ہوئی ہے یا آگ پر ان کا پاؤں ہے۔ بس کہ ہوں غالب بصیری میں بھی آتش زیر پا، منہ آتش دیدہ ہے حلقہ میری زنجیر۔ اب جو میرے پیروں میں جو زنجیر باندھی گئی ہے، اس کی حیثیت میرے آگے جو ہے وہ ایسا ہی ہے جیسے کہ جلے ہوئے بال کا گچھا اگر جلا دیا جائے تو کیسا بالکل بے جان سا ہو جاتا ہے، کہ جلی ہوئی ایک چیز ہے۔ تو وہ زنجیر جو لوہے کی جو زنجیر ہے، اس کا حلقہ جو ہے بالکل ایک جلے ہوئے بال کے حلقے کے مناسبت سے وہ اس سے لگ رہا ہے، وہ لوہے کی زنجیر نہیں معلوم ہو رہا اس سے۔ منہ آتش، آگ میں جلے ہوئے بال، منہ آتش دیدہ ہے حلقہ میری زنجیر کا۔ تو میری زنجیر کا جو حلقہ ہے دراصل وہ ایسا ہے جیسے کہ جلے ہوئے بال میرے پاؤں میں لپیٹ دیے گئے ہیں۔ بس کہ ہوں غالب بصیری میں بھی آتش زیر پا، منہ آتش دیدہ ہے حلقہ میری زنجیر کا۔ غالب کی یہ غزل ہمیں آپ کو کیسی لگی ہمیں بتائیے گا، اور اگر آپ نے ہمارے چینل اب تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کر لیجیے گا۔ ملتے ہیں پھر کسی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔